پرویز رشید کا تعلق نہ تو کسی جاگیردار خاندان سے ہے اور نہ ہی ان کا پس منظر سرمایہ دارانہ ہے، مگر پھر بھی وہ طالب علمی کے زمانے سے ہی سیاست میں حصہ لیتے رہے۔ 60 اور 70 کی دہائی میں ان کی نظریاتی وابستگی بائیں بازو سے تھی۔ نتیجہ ضیاء الحق کی فوجی حکومت میں انہیں اور ان کے اہل خانہ کو سخت اذیتوں اور سختیوں سے گزرنا پڑا۔ چھوٹا موٹا چلتا کاروبار بھی بند ہوا، حتیٰ کہ انہیں اپنا حلیہ بدل کے یہاں رہنا پڑا۔ پھر آسمان نے رنگ بدلا اور پرویز رشید کا دل اسی ضیاء الحق کے سیاسی جانشین کے حسن اخلاق اور انداز سیاست پر آ گیا۔ نتیجہ پرویز مشرف کی فوجی حکومت میں مار کھانے والوں کی پہلی صف میں پرویز رشید پھر موجود۔ اس مرتبہ انہیں وطن چھوڑنا پڑا۔ 10 سپٹمبر 2007 کو نواز شریف کے ساتھ وہ طیارے میں بیٹھ کر لندن سے اسلام آباد پہنچے، جہاں سے نواز شریف کو جبری سعودی عرب بھیج دیا گیا۔ پرویز رشید یہاں موجود رہے۔ پھر 2008 کے الیکشنز ہوئے، پرویز رشید سینیٹر بنے، پنجاب حکومت کے ترجمان رہے، اور 2013 کے الیکشنز کے بعد آج وہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں۔ کیا پرویز رشید نے جلا وطنی کے دنوں میں کبھی سوچا تھا کہ وہ آج کا دن دیکھ پائیں گے؟ ان کی جماعت کے لیے پاکستان کے مسائل کتنا بڑا چیلنج ہے اور ان سے نمٹنے کے لیے ان کی حکومت اور جماعت کے پاس لاہ عمل کیا ہے، آج ہم اس کی تلاش کریں۔ وہ سٹرگل جو آپ نے یہاں پاکستان میں کی، مشرف کے دور کو ذرا یاد کریں، قید کو یاد کریں، تشدد کو یاد کریں، پھر آپ کا برطانیہ جانا، وہاں پہ آپ کی ایک سٹرگل۔ تو اس سٹرگل کے دوران آپ کو یہ پتا تھا کہ یہ دن آئیں گے؟ اس کو ہم ایک اور طرح سے دیکھ لیتے ہیں۔ پاکستان میں پارلیمنٹ کے وجود کو مانا جانا، پاکستان میں آئین کی بالادستی کو تسلیم کر لیا جانا، پاکستان میں جمہوریت جو ہے اس کا اپنا تسلسل برقرار رکھنا، ووٹ کی حرمت جو ہے اس کو بھی تسلیم کرنا، ووٹ کے نتیجے کو تسلیم کرنا، اس کے لیے صرف میں نے نہیں، پاکستان کی نسلوں نے، 3-4 نسلوں نے قربانی بھی دی ہوگی، سٹرگل بھی کی ہوگی، اپنا اپنا حصہ بھی ڈالا ہوگا۔ جو سیاسی کارکن تھے 58 میں جب پہلا مارشل لا لگا ایوب خان کا، تو میں تو اس وقت بہت چھوٹا تھا، 8 سال کا تھا، لیکن لوگ تو تھے جو انہی کاموں کے لیے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور جن کا میں نے ذکر کیا، ان کا پرچم بلند کرتے تھے، خواہش کرتے تھے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک جمہوری ملک ہو، اور ان میں سے بہت سو نے تکلیف بھی کاٹی ہوگی، قربانیاں بھی دی ہوں گی۔ پھر یحییٰ خان صاحب کا ماشاء اللہ، پھر ضیاء الحق صاحب کا ماشاء اللہ، پھر مشرف صاحب کا ماشاء اللہ۔ تو 3-4 جنریشنز جو تھیں، جس میں طالب علم بھی شامل تھے، سیاسی کارکن بھی شامل تھے، لکھنے پڑھنے والے لوگ بھی شامل تھے، ان سب نے ایک پرچم بلند رکھا کہ ہمیں اپنے ملک میں جمہوری نظام چاہیے۔ لیکن پرویز رشید صاحب، کوئی مطلب ہے امتحان زندگی میں جو نہیں، ضیاء الحق کے زمانے میں جو آپ کے امتحان ہوئے وہ آپ نے امتحان دیا، اس کے بعد پھر دوسرا امتحان، تو کہیں تو آدمی کہتا ہے نا کہ کب تک، وہ کبھی اس طرح کا لمحہ آیا؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں اکیلا تو نہیں نا، یہ تو جنریشنز تھیں ہماری نوجوانوں کے، بہت سے دوسرے لوگ بھی تھے، بلکہ شاید میں ان میں سے تھوڑا سا خوش قسمت ہوں گا کہ میں پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوں۔ بہت سے تو گمنام سپاہی تھے اس جدوجہد میں، جنہوں نے اس دن کو پاکستان میں لانے کے لیے جدوجہد کی، تو وہ زیادہ اہم ہے میرے لیے۔ لندن میں جو آپ کا وہ فلیٹ بھی میں نے دیکھا ہے جس میں آپ رہتے تھے، جو آپ جو جاب کرتے تھے، ظاہر ہے کہ آپ سرمایہ دار نہیں ہیں، آپ کے پاس کوئی فیوڈل وہ بیک گراؤنڈ ہے، تو ایک ورکنگ کلاس کا آدمی اس پولیٹیکل کمٹمنٹ کے ساتھ جو سٹرگل کر رہا ہے۔ نہیں، یہ تو یقیناً جب آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس امید پہ تو آپ ہوتے ہیں کہ میں کامیاب رہوں گا، لیکن یہ جو ذاتی خواہشات کہ میں پارلیمنٹ کا ممبر بنوں گا اس کے نتیجے میں، یا میں کوئی آپ کو بیٹھا انٹرویو دے رہا ہوں گا،
اس طرح کی ذاتی خواہشات اگر آپ پالیں تو پھر آپ جلدی تھک جاتے ہیں. شاید کم لوگوں کو اس بات کا علم ہو کہ جب میاں صاحب یہاں آئے پہلے اور واپس بھیج دیے گئے، اس جہاز میں آپ موجود تھے. کم لوگوں کو شاید اس بات کا علم ہوگا کہ آپ کا برطانیہ کا انڈیفینٹ ویزا لگنے میں 15 دن باقی تھے شاید. اگر آپ 15 دن اور رک جاتے تو آپ کا انڈیفینٹ ویزا آپ کو مل جاتا، جس کے بعد لیکن آپ نے وہ 15 دن انتظار نہیں کیا، آپ اس جہاز میں بیٹھ کے واپس آ گئے. وہ سارا عرصہ جو ہے وہ ضائع ہو گیا. تو میری کوئی مائیگریشن جو ہے وہ اکنامک پرپزز کے لیے تو نہیں تھی، نہ وہ مائیگریشن کوئی پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے تھی، برطانیہ کا پاسپورٹ. وہ تو ایک سٹرگل کے دوران ایک صورتحال ایسی بن گئی کہ مجھے ملک سے باہر رہنا پڑا. تو جو پہلی اپرچونٹی ملی واپس آنے کی تو اس کو اویل کر لیا گیا. بلوچستان کی صورتحال ابھی آپ گئے ساتھ، کوئٹہ وزیر اعظم کے ساتھ آپ گئے. صاف بات یہ ہے کہ ہر خودکش حملہ، ہر دہشت گردی کا حملہ وہ صرف چند انڈیویجولز پر نہیں ہوتا، وہ قانون پر ہوتا ہے، وہ آئین پر ہوتا ہے، وہ ریاست پر ہوتا ہے، وہ سلامتی کے ذمہ دار اداروں کو چیلنج ہوتا ہے، حکومت کے لیے چیلنج ہوتا ہے. اور اب تک مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ حکومت ادارے ناکام نظر آتے ہیں. کیا بات ہے، ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے کہ ہم ان کو کنٹرول کر سکیں؟ ول نہیں تھی اور کوئی دلچسپی نہیں تھی. پاکستان کے معاملات جن لوگوں کے ہاتھ میں چلے گئے پچھلے 99 کے بعد، ان کے مقاصد کچھ اور تھے. اگر پاکستانی قوم کا مستقبل، پاکستان کا تحفظ یہ ان کو عزیز ہوتا تو پھر یہ نہ ہوتا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. ابھی ہم گئے تو جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں پاکستان کی اور انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کے جو پرعزم لوگ تھے، نوجوان لوگ جو تھے ان سے تعلق رکھنے والے، اور جو اس دہشت گردی میں اپنی جانوں کو داؤ پہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک ایسی بات کی جو میرے لیے بھی وہاں پہ شرمندگی کا سبب بنی کہ 15-16 سال سے اس لڑائی کو ہو گئے ہیں ہمارے ملک میں، اور آج تک کبھی کسی نے ان سے بیٹھ کر بات نہیں کی، کبھی کسی نے ان کی بات کو سنا نہیں، کبھی ان کی رائے نہیں لی، اور کبھی کسی نے ان کو یہ احساس نہیں دلایا کہ یہ جو لڑائی ہے اس کی اونرشپ پاکستان کی حکومت کے پاس ہے، اور پاکستان اون کر کے آپ کی سٹرگل کو مانتی ہے، آپ کی قربانی کو مانتی ہے، اور آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اور آپ اس کا مقابلہ کریں. دیکھیں نا کتنے عرصے کے بعد ایک منظر دیکھا صرف پاکستان میں لوگوں نے. پرائم منسٹر آف پاکستان وہاں بیٹھے تھے، چیف منسٹر آف بلوچستان وہاں بیٹھے تھے، سیاسی جماعتوں کے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب وہاں بیٹھے تھے، حاصل خان بزنجو وہاں بیٹھے تھے، جو دہشت اور بربریت کا نشانہ بنے ہیں ان کے منتخب اراکین وہاں پہ بیٹھے تھے، اور ISI کے چیف بھی وہاں بیٹھے تھے. FCA کے جو بلوچستان کے چیف ہیں وہ بھی وہاں پہ بیٹھے تھے، ISI چیپٹر کے جو بلوچستان کے چیف ہیں وہ بھی وہاں بیٹھے تھے، اور سب مل کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے تھے، اپنی مشکلات کا اظہار کیا. جب کمرے سے نکلے تو سب لوگ پر امید تھے، سب کا عزم بلند تھا. اچھا، چودھری نثار نے فرمایا اسمبلی میں کہ کوئٹہ سے زیادہ تو گارڈڈ شہر ہی کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود حملے ہوتے ہیں. اس پس منظر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کے پاس یہ صلاحیت ہے. جی ان کے پاس پوری صلاحیت ہے، جس چیز کی کمی تھی وہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی. عمران خان کا کہنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے وہ میاں صاحب آرمی چیف ایک پیج پر ہوں اور اکٹھے. آپ ان کی اس بیان پہ کیا آپ کا ریئیکشن ہے؟ پختونخوا میں اور فاٹا میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے. دیکھیے ہمارے لیے تو پورے پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ قابل مذمت ہے. نہ صرف پورے پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ قابل مذمت ہے، بلکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے وہ ہمارے لیے قابل مذمت ہے. اور ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کو بھی ختم کیا جائے. دنیا میں جہاں پہ دہشت گردی ہوتی ہے اس کو ختم کرنے میں اگر پاکستان کوئی کردار ادا کر سکتا ہے تو اس سے اچھی نیک نامی کا کوئی دوسری چیز ہو نہیں سکتی. تحریک انصاف کی جو حکومت ہے پختونخوا میں، آپ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ ان کو یعنی دہشت گردی کے لیے آپ اکٹھے بیٹھنے کو تیار ہیں؟
ہم ان کو پورا سپورٹ کرنے کو تیار ہیں، اتنا جتنا وہ کہیں گے اس سے زیادہ سپورٹ کرنے کو تیار ہیں۔ عمران خان نے حالیہ ایک اور بات کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اب صوبوں میں مختلف پارٹیز کی حکومت ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا میچ مجھے کھیلنا بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ اب پرفارمنس سامنے آئے گی۔ نہیں، بڑی اچھی بات ہے، یہ تو کمپٹیشن جو ہے وہ تو فری مارکیٹ کا ایک سب سے بڑا ٹول ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ کمپٹیشن کے ذریعے سے وہ اپنی بہتر کارکردگی دکھائیں، ہمیں اس کی خوشی ہوگی، ہم کوشش کریں گے ہم ان سے زیادہ بہتر کارکردگی دکھا سکیں۔ جیسے آج دنیا میں پاکستان میں اس طرح کی آوازیں اٹھتی ہیں کہ کاش ہمارے پاس ایک شہباز شریف ہوتا۔ پرویز خٹک نے کہا کہ میں شہباز شریف کی، تو اس سے بڑی تحریک انصاف میں بے چینی ہے کہ یہ کیا ہو گیا؟ تو ابھی تو پھر خان صاحب کو انتظار کرنا چاہیے، ابھی تو ان کا چیف منسٹر جو ہے وہ ہمیں فالو کرنا چاہ رہا ہے، لیکن کبھی اگر ہمیں انہیں فالو کرنا پڑے گا بہتر کارکردگی کی وجہ سے تو ہمیں وہ اچھا لگے گا۔ 3 نومبر 2007 کو جو اقدامات ہوئے ان میں تو یہ بھی شامل تھا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ ایمرجنسی کو نہ مانا جائے، لیکن ایمرجنسی جب آئی سب نے مان لیا تو توہین عدالت میں تو پھر سارے آ گئے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو اقدام ہے وہ زیادہ پرویز مشرف۔ اس سوال کا کیا حل ہے؟ کس سوال کا؟ پرویز مشرف کی فیٹ، فیوچر، یعنی یہ کب معاملہ ختم ہوگا؟ اسے ہم اگر ٹیلی ویژن پہ اس پہ گفتگو جتنی بھی کرتے رہیں تو یہ نہ ختم ہونے والا ہی معاملہ ہے، اس لیے کہ جو لوگ پرویز مشرف کو بچانا چاہتے ہیں ان کے پاس پھر اپنے آرگومنٹ تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ احمد رضا قصوری صاحب نے وہ آرگومنٹ سارے دے دیے، میں نے اور آپ نے سن لیے، اب انہی کو دہرایا جا رہا ہے۔ ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ اس سے ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا، دوسرا آرگومنٹ یہ ہے کہ نواز شریف اس سے تو تمہاری حکومت جو ہے وہ خطرے میں چلی جائے گی، چوتھا آرگومنٹ یہ ہے کہ وہ تم بجلی نہیں دے رہے لوگوں کو اور تم مقدمے بازی میں چلے گئے۔ دیکھیے، ہم نے اس میں سے کسی چیز کی ابتدا نہیں کی۔ مشرف کو ہم نے نہیں کہا تھا کہ وہ آئین کی خلاف ورزی کرے، مشرف سے ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ عدالتوں کی تضحیق کرے، مشرف سے ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم وردی پہن کے صدارتی انتخابات بار بار لڑتے چلے جاؤ۔ یہ مشرف کے اپنے فیصلے تھے، جو فیصلے انہوں نے کیے اس میں قانون اپنا راستہ اختیار کر رہا ہے۔ اب قانون جب اپنا راستہ اختیار کرے گا تو میرا کیا فرض ہے؟ میرا فرض یہ ہے کہ میں قانون کی معاونت کروں یا میں مجرم کی معاونت کروں؟ میں قانون کی معاونت کروں گا، میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں۔ ہر ایک کو ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عدالت میں جانا چاہیے۔ اگر وہ سچا ہے، اس سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی ہے، اس نے قانون شکنی نہیں کی ہے، تو دنیا کی کوئی عدالت کسی کو سزا نہیں دے سکتی۔ پاکستان کی عدالتوں نے بھی کسی بے گناہ کو سزا نہیں دی ہے۔ جو موجودہ عدالتی ہمارا ڈھانچہ ہے اس کے بارے میں یہ شکایت کسی کو نہیں ہے۔ جب سے یہ عدالت بحال ہوئی ہے، انیق صاحب، میں، آپ، میڈیا، ہو سکتا ہے ان کے اوپر درجنوں قسم کے کرٹیسزم آتے ہوں گے، لیکن کیا کسی بے گناہ کو انہوں نے سزا دی ہے؟ اور جتنے لوگوں کو گرفت میں لیا، کیا ان میں سے کوئی ایک بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں گناہ گار نہیں ہوں؟ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس اور برطانیہ پر الطاف حسین کی حالیہ تنقید کو وفاقی حکومت کس طرح دیکھتی ہے؟ یہ ایک مقدمہ ہے جو برطانیہ میں ان پر جس کی تفتیش کے دوران کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، میڈیا میں ہے، ان کا ذکر ہے۔ اس میں اگر میں وہاں پہ ہوتا اور میرے گھر سے ایسی چیزیں نکل آتی تو مجھے برطانیہ کا جو نظام انصاف ہے اس کے چرچے تو ہم ساری دنیا میں سنتے ہیں، بلکہ اپنے ملک میں ہم اس کی مثالیں دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جیسا برطانیہ کی پولیس ہے کاش ہماری پولیس بھی ویسی ہو جائے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اس کے سامنے سرنڈر کرنا چاہیے، اور اگر ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم بے گناہ ہیں اور کوئی غلطی ہم سے سرزد نہیں ہوئی تو انہیں ہمیں ایکسپلین کر دینی چاہیے، اور دوسری شکل میں پھر جو کچھ قانون کہتا ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب کو یہ کہنا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ کو سازش کر رہی ہے، کوئی سازش ہو سکتی ہے اس طرح کی ہوئی ہے ان کے خلاف؟ آپ کو لگتا ہے؟ جو وہ تقریر ان کی جو تھی وہ میں نے سنی ہے،
ان کی تقریر میں مجھے میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو بھی وہ کنونس کر سکے ہوں کہ کوئی سازش نام کی چیز جو ہے وہ موجود ہے، اور کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ ہمارے خلاف سازش کرے گا. سازشیں ہم خود ہی اپنے خلاف کرنے کے کافی ماہر ہیں سارے. کراچی کے حالات یعنی اب اگر یہ مطلب معاملہ اگر خراب ہوتا ہے، بگڑنے کی طرف جاتا ہے، لا اینڈ آرڈر ظاہر ہے پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، لیکن آپ کے یعنی اس میں تیاریاں ہیں کہ اگر کراچی ابل پڑا یا کوئی تو کیا کریں گے آپ؟ مطلب دیکھیے، پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ خود بھی ذمہ دار شہری ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی سیاسی مقاصد کے لیے اپنے شہر کے امن و امان کو خراب کریں گے. مجھے اس کی توقع نہیں ہے. نہیں، وہ تو شکار ہوں گے. عام شہری تو اس امن و امان خراب کرنے والے جو ہوں گے ان کا شکار ہوں گے. ان کو روکنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، آپ کی کچھ تیاری ہے؟ جب وہ وقت آئے گا، ابھی تو ایسا مجھے نظر نہیں آ رہا، جب وہ وقت آئے گا تو یقیناً ہر ایک کو اپنا فرض پورا کرنا ہے. حکومت اپنا فرض پورا کرے گی، صوبائی حکومت کو اپنا فرض پورا کرنا ہے. ڈیوڈ کیمرون ابھی یہاں آئے تو کیا الطاف حسین کے یا اس سلسلے میں کوئی بات چیت ہوئی ہے ڈیوڈ کیمرون سے؟ مجھے یہ بتائیے کہ کیا برطانوی پریس میں وہ آپ سے زیادہ طاقتور پریس ہے، زیادہ ویجیلنٹ ہے، زیادہ انڈیپینڈنٹ ہے اور زیادہ طاقتور بھی ہے، اور اپنی حکومتوں پہ سب سے زیادہ نظر وہ رکھتا ہے؟ ان میں سے کسی نے نہیں ڈیوڈ کیمرون کو پوچھا کہ تمہارے سے الطاف حسین کے بارے میں کوئی بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. کیوں نہیں پوچھا؟ اس لیے نہیں کہ وہ کوئی ڈیوڈ کیمرون پہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتے ہیں، اس لیے نہیں پوچھا کہ انہیں معلوم ہے کہ ڈیوڈ کیمرون اس میں کچھ کر نہیں سکتا. درست ہے. تو مجھے بھی معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ ڈیوڈ کیمرون بیچارہ نہ نواز شریف صاحب اس میں کچھ کر سکتے ہیں، نہ ڈیوڈ کیمرون اس میں کچھ کر سکتے ہیں. وہاں تو ملکہ کی بیٹی کا کتا جو ہے وہ صرف کسی کے پیچھے 2 قدم چل جائے تو اس بیچاری کو جیل کی ہوا کھانی پڑ جاتی ہے کہ کتے نے ڈرایا تھا تمہارے نے کسی شہری کو. تو اگر ان کے ملک میں جرم ہوا ہے تو ملکہ کی بیٹی کو بھی معاف نہیں ہے، باقی بھی کسی کو معاف نہیں ہوگا. یہ صرف ہماری ٹاک شوز میں گفتگو ہوتی ہے. اچھا، یہ بھی گفتگو ہو رہی ہے یہاں اسلام آباد میں، یہ بھی چلے واضح کر لیں اس کو بھی کہ میاں صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر بننے کے بعد عمرہ کرنے سعودی عرب نہیں گئے اور چائنا کا انتخاب پہلے کیا ہے کہ سعودی قیادت سے شاید پرویز مشرف کی حوالے سے کوئی ناراضگی ہے یا کوئی امید نہیں ہے. یہ بھی ذرا وضاحت کر دیں. یہ گوسپ ہے، ان باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. میاں صاحب کا ایک معمول ہے کہ وہ رمضان کے آخری عشرہ جو ہوتا ہے رمضان کا، اس میں عبادت کے لیے سعودی عرب تشریف لے جاتے ہیں ہمیشہ سے، ہر سال، سوائے ان سالوں کے جب وہ جیل میں تھے. یہ 25-30 سال سے ان کا معمول ہے، سب جانتے ہیں. اب چونکہ رمضان بالکل شروع ہونے والا ہے تو وہ ایک ہی دفعہ اس عشرے میں تشریف لے جائیں گے اور اپنی عبادت جو ہے وہ عبادت کے لیے جاتے ہیں، عبادت کر کے واپس آ جائیں گے. اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. اب جسچرز تو آپ کے اچھے ہیں یعنی، لیکن اس سے یہ خدشہ ہے کہ کہیں مفاہمت کے نام پہ کہیں ایک دوسرے کو فریڈم جائز نہ مل جائے. سو آپ کس طرح سے یعنی ایک پیپلز پارٹی یعنی گورنر ابھی تک ارشد الباد ابھی تک سندھ میں بیٹھے ہیں، تبدیل نہیں کیا گیا. اگر اس میں کوئی غلطی ہوگی تو سب سے پہلے تو میڈیا میں پکڑ لے گا، اور اگر کسی وجہ سے بھائی چارہ جو ہمارا اور آپ کا رہتا ہے اس کی وجہ سے آپ برداشت بھی کر لیں گے تو عدالتیں پاکستان کی تو معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں. وہ تو ایک لمحانی غلطی کو دینے کو تیار عدالتیں پکڑ لیں گی. تو اس کا مطلب جو میرے کہنے سے مراد یہ ہے کہ مفاہمت کو مس یوز نہیں کیا جا سکتا. ریلوے کی طرف آتے ہیں. سوال اٹھ رہا ہے، عمران خان نے سوال اٹھایا کہ ایک تباہ ہوتے ہوئے ادارے کو ایک پروفیشنل چیئرمین کی ضرورت ہے. آپ نے تمام اداروں کے لیے اشتہار شائع کروائے، وہاں پہ کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ لوگ آ رہے ہیں؟ چونکہ وہ پروسیس شروع ہوا ہے، آپ کو اشتہارات کے 1 مہینہ دینا پڑتا ہے تاکہ جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ پورے دل جمعی سے ہر ایک کو موقع مل جائے کہ وہ اپلائی کر لے. پھر ان کی شارٹ لسٹنگ ہے، اور وہ شارٹ لسٹنگ بھی ہم نہیں کریں گے. اس کے لیے بھی بین الاقوامی طور پر جو ریپیوٹڈ کمپنیز ہیں جو یہی کام کرتی ہیں اور دنیا کے بڑے اداروں کے لیے کام کرتی ہیں، انہیں کمپنیز کو ہائر کیا جائے گا، اور وہ کمپنیز بھی اسی پروسیس میں ہائر کی جائیں گی.
ان کا بھی اشتہار آ چکا ہوا ہے، ہائرنگ کمپنیز کا بھی اشتہار آ چکا ہوا ہے، تو ان میں سے بھی پھر سلیکشن جس کمپنی کی ہوگی اس کے ذمہ یہ کام لگ جائے گا اور پھر وہ شارٹ لسٹ کرے گی لوگوں کو. یعنی حکومت کا براہ راست کو زیادہ نہیں، حکومت کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس ہائرنگ میں حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. دوحہ میں مذاکرات ہیں، کرزئی 5 اپریل 2014 تک تو بیٹھے ہیں، ڈرون اٹیک بھی ہو گیا. یعنی طالبان اور امریکہ کی گفتگو، افغان طالبان اور امریکہ کی گفتگو شروع ہے. ہمارے ہاں دہشت گردی جاری ہے، ہمارے ہاں ڈرون اٹیکس بھی جاری ہیں، حامد کارزئی بھی ہمیں وہ ناراض ہے. ان معاملات میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ امریکہ اور افغان طالبان کے تو مذاکرات شروع ہیں، ہم کس سے مذاکرات کریں؟ دیکھیے، ہمیں سب کے کنسرنز کو سننا چاہیے. ہمیں کرزئی صاحب کے جو کنسرنز ہیں ان کو بھی سننا چاہیے، اور جن لوگوں کو کرزئی صاحب سے شکایات ہیں ان کے کنسرنز بھی ضرور سننے چاہیے. سننے ہی چاہیے، جو کچھ کرنا بھی چاہیے. دونوں کے کنسرنز سننے چاہیے اور دونوں کے کنسرنز کو پھر ایڈریس بھی کرنا چاہیے. پاکستان کے لیے سب سے بہتر لاہ عمل یہی ہے کہ کوئی ہمارے ملک میں مداخلت نہ کرے اور ہم سے بھی کسی کو شکایت نہ ہو. یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے نا، لیکن ایسا ہو نہیں رہا نا. اسی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے، اسی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے، اور یہ ہماری اسٹیٹڈ پالیسی ہے، اور اسی طرف انشاءاللہ تعالی پاکستان کے قدم اب اسی طرف چلیں گے. ہم سے کسی کو شکایت نہیں ہونی چاہیے، کوئی ہمیں شکایت کا موقع نہ دے. اور یہ جو 2-3 ارب کی آبادی اس ریجن میں رہتی ہے، پاکستان، افغانستان، سارک کے سارے ملک، چائنا، سینٹرل ایشیا، اس ساری اتنی بڑی جو آبادی ہے اور جتنے وسائل سے بھرپور ہے، کسی کے پاس تیل ہے، کسی کے پاس گیس ہے، کسی کے پاس ہیومن ریسورس ہیں. سر یہ درست ہے، درست ہے. میں یہ کہہ ہمیں رہا چاہیے ہوں کہ ہم ان افغان سارے طالبان اور امریکہ کے مذاکرات تو ہو رہے ہیں نا. جی، میرا سوال یہ ہے کہ ہم کس سے مذاکرات کریں، آئیڈینٹیفائی کریں، وہ بات کرنے کے لیے ہم سے تیار بھی ہیں یا نہیں ہیں. ہمارا ہوم ورک کیا ہے، ہماری آپ کی مطلب اسٹریٹجی کیا ہے، ہاؤ ٹو ٹیکل دا پرابلم. ہماری اسٹریٹجی یہی ہے کہ جو بھی بات چیت کے لیے تیار ہوگا، جو کہے گا کہ میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں، اور اس طرح ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ رابطے جو ہیں وہ ہیں لوگوں کے. یہ آسمان سے اترے ہوئے لوگ نہیں ہیں، اسی ملک میں رہتے تھے، اسی ملک میں گھومتے پھرتے تھے، یہیں کے مدرسوں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. ان کے اساتذہ کرام جو ہیں وہ بھی اسی ملک میں رہتے ہیں، جن کی وہ پیروی کرتے ہیں، آج نہیں کرتے لیکن آج سے پہلے پیروی کرتے تھے، وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. تو یہ سب رابطوں کے ذریعے ایک عمل جو ہے وہ جاری ہے، اور یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا. اچھا، جیسا فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہیں وہ لوگ پلے بڑے ہیں، ان کے استاد یہاں موجود ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بات چیت کیا ہوگی، ایجنڈا کیا ہوگا؟ مطلب آئین کو وہ نہیں مانتے، اپنی برانڈ آف شریعت وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، جوڈیشری کو بھی نہیں مانتے، آئین کے تحت کسی ادارے کو نہیں مانتے، تو مذاکرات کیا کریں گے؟ دیکھیے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمیں پاکستان کو ایک محفوظ اور پرامن ملک بنانا ہے، اور اسی پیرامیٹر کے اندر ان سے بات ہوگی. ہم ان سے سننا بھی چاہیں گے. ابھی تو کبھی ان کے ساتھ ڈائلاگ ہی نہیں ہوا نا. پاکستان میں برسر پیکار مسلح گروپس کو پرویز رشید کیا پیغام دیں گے؟ ہم ان سے یہ کہیں گے کہ آپ بندوق کو ایک طرف رکھ دیں اور آئیے اور بتائیے کہ آپ کے کیا کنسرنز ہیں. ہم ان کے کنسرنز پہلے سننا چاہتے ہیں، اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور پھر ہم انہیں ایڈریس بھی کرنا چاہیں گے. اگر ان کے کنسرنز ایسے ہیں جو پاکستان کے مفاد میں ہیں، پاکستان کی بہتری کے لیے، تو ہم سننا چاہتے ہیں ان کی بات کو، کیوں لڑ رہے ہیں، ان کی ناراضگی کس سے ہے، کیوں لوگ دیکھیے، ہم کولیٹرل ڈیمیج کی بات کرتے ہیں، تو کیا جب ایک شہر میں بم کا دھماکہ ہوتا ہے تو جو کولیٹرل ڈیمیج اس میں ہو جاتا ہے،
وہ بھی تو انسان ہیں, وہ بھی تو پاکستانی ہیں, مسلمان ہیں, ان کے بھائی بہن بچے ہیں. کیوں یہ شکار بن رہے ہیں ہم لوگ, اس بربریت کا شکار کیوں بن رہے ہیں؟ تو ان سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ بندوق کو رکھیں, بندوق کی زبان میں نہ گفتگو کیجیے, طاقت کی زبان سے گفتگو نہ کیجیے. آئیے دلیل سے اپنی بات ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں. ہم بھی دلیل سے اپنی بات ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, یہ تو وہ ہو گئے جو, یعنی آپ نے کہا یہ تو طالبان یا وہ جو بمبنگ اور یہ آپ نے ان کو کہا ٹھیک ہے. اب اس گروپ کو آپ کیا کہنا چاہیں گے جو شناختی کارڈ دیکھتے ہیں, سیکٹ پوچھتے ہیں, اہل تشیع ہے وہ ہے, اور اس کے بعد ذبح کرتے ہیں, گولیاں مارتے ہیں, فرقہ واریت؟ دیکھیے جو سیکٹیرین وائلنس ہے وہ تو ہر شکل میں ناقابل برداشت ہے. زبان کی بنیاد پر, عقیدے کی بنیاد پر, نسل کی بنیاد پر. پاکستان ہم سب کا ملک ہے, اس میں ہر عقیدے کے لوگ رہتے ہیں, ہر زبان بولنے والے رہتے ہیں, مختلف نسلوں سے رہتے ہیں, اور آج سے نہیں صدیوں سے لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں. ان کو سب کو بحیثیت پاکستانی کے مساوی قانونی حقوق حاصل ہیں. ریاست ان سب کی جان و مال کی, زندگیوں کی محافظ ہے. ریاست کے ساتھ ایک سوشل کنٹریکٹ ہے شہریوں کا. اس ریاست کا فرض ہے کہ اپنے سوشل کنٹریکٹ کو پورا کرے. اس سوشل کانٹریکٹ میں شہری تو اپنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے جو اس کا فرض ہے, ریاست تو ناکام ہے. ریاست کو وہ اپنا فرض پورا کرنا پڑے گا, اور ان لوگوں کو اپنی یہ مار دھاڑ کی جو بات ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا. سر اس کا اسٹریٹجی کیا ہے؟ یہ تو خواہشات ہے نا کہ یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, کیسے کریں گے؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کے لیے ہم ایک کانفرنس جو ہے کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں. پرائم منسٹر صاحب نے اس میں ساری منتخب جو جماعتیں ہیں ان کے سربراہ جو ہیں ان کو بھی مدعو کیا جا رہا ہے, اور چین سے واپسی پر یہ کانفرنس ہوگی. اس میں یہ ساری باتیں جو ہیں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ان سب پر ایک متفقہ لائحہ عمل تیار کیا جائے گا, تاکہ اس کی اونرشپ پاکستان پورے کے پاس ہو, پاکستان کی تمام سیاسی قیادتوں کے پاس ہو, اور پھر جو راستہ وہ اختیار کرنے کے لیے کہیں گے وہی راستہ حکومت اختیار کرے گی. الیکشن کمپین میں ہم نے سنا ڈرون حملے برداشت نہیں کیے جائیں گے, برداشت نہیں کیے جائیں گے. اب کیا کریں؟ وہ تو ہو رہے ہیں, روتھلیسلی وہ کر رہے ہیں. اچھا, اب اگر تو اس میں رضامندی شامل ہے تو بتا دیا جائے. اگر رضامندی شامل نہیں ہے اور جو دفتر خارجہ احتجاج کر رہا ہے یہ ایکچوئل احتجاج ہے, تو احتجاج سے پھر آگے بڑھ کے کیا؟ یعنی وہ احتجاج تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے. کیا آپ امریکن ایمبیسڈر کو یہاں سے بے دخل کریں گے؟ کیا اپنے ایمبیسڈر کو وہاں سے بلائیں گے؟ نہیں, ان باتوں تک نوبت نہیں جانی چاہیے, اور نہ جائے گی انشاءاللہ تعالی. ان کے امریکنوں کے بھی اپنے کنسرنز ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم یہاں سے جنہوں نے بندوق اٹھائی ان کے اپنے کنسرنز ہیں, امریکنوں کے بھی اپنے کنسرنز ہوں گے. ہم دونوں کے کنسرنز جو ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں, اور ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کی آزادی اور خود مختاری نہ ڈرون سے متاثر ہونی چاہیے, اس کی وائلیشن ڈرون کو بھی نہیں کرنی چاہیے, نہ ڈرون کے ذریعے ہونی چاہیے. اور اگر ہم اپنے ہی ملک میں اپنے ہی بچوں کو پولیو کے ٹیکے نہیں پلا سکتے, پولیو کے قطرے نہیں پلا سکتے, وہ بھی ہماری آزادی اور خود مختاری کو متاثر کرتی ہے, اس کو بھی نہیں متاثر ہونا چاہیے. دونوں طرح کی باتوں کو نہیں ہونا چاہیے, دونوں طرح کی باتوں کو رکنا چاہیے. اور ان دونوں طرح کی باتوں کو کیسے روکا جائے, حکومت اس میں کیا اقدامات اٹھائے. جس کانفرنس کی طرف میں نے ابھی آپ سے گفتگو کی ہے, اس کانفرنس میں ان ساری باتوں پر ہم غور کریں گے, ان سے اپنے ان پٹ لیں گے, سیاسی جماعتوں سے بھی ان پٹ لیں گے, پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز سے بھی اس پر ان پٹ لیں گے, اور پھر اس پر فیصلہ کریں گے کہ اب اگلے اقدام. کیونکہ ڈرون جیسا کہ کہا بھی گیا اور ہم سب کے علم میں کہ اجازت دی گئی تھی, جنہوں نے اجازت دی اب ان کا زمانہ گزر گیا. اب یہ ایک پاکستان ہے جس میں منتخب حکومت ہے, تو منتخب حکومت کو اپنے فرائض پورے کرنے, پاکستان کی آزادی, خود مختاری, سلامتی کسی سے بھی مجروح نہیں ہونے دی جائے گی, نہ ڈرون سے مجروح ہونے دی جائے گی. بات تو درست ہے, لیکن یہ ہے کہ حکومت جو ہے یا تو حکومت سے اجازت لے کر ڈرون اٹیک ہو رہے ہوں. جب ہم کہتے ہیں برداشت نہیں کیے جائیں گے, مطلب ہے حکومت کی اجازت سے, وہ تو ماضی کی بات ہے نا. ادھر طالبان لڑ رہے ہیں, یہ ٹیررسٹ نیٹ ورکس ہیں, ادھر ڈرون اٹیک ہو رہے ہیں. یہ دونوں آپس میں
برسر پیکار ہیں. ہم بیچ میں اخلاقی اپیل کر سکتے ہیں, خواہشات کا اظہار کر سکتے ہیں, یہ تو ہو چکا سب پہلے. نہیں, لیکن میں نے آپ سے عرض کیا کہ دونوں کے کچھ کنسرنز ہیں, دونوں کے کچھ کنسرنز ہیں, دونوں کے کنسرنز کو سنا تو جائے نا, پہلے اس کو سنا جائے. اور لیکن وہ سننے کے پوزیشن میں ہم اسی وقت جائیں گے جب پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں اس کے اوپر ایک نیشنل پالیسی جو ہے اس کو اختیار کر لیں گی. پھر وہ ایک طاقت کے ساتھ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کی جائے گی سب کے ساتھ. اچھا, ڈرون ہم سب جانتے ہیں کہ یہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے. ڈرون کو اگر گرا لیا جائے تو پھر پیچھے کچھ اور آئے گا. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ گرانے سے ہی معاملہ حل ہوتا ہو, گرانے کے بغیر بھی تو حل کیا جا سکتا ہے. ایران نے گراؤنڈ کر لیا تھا, اس کے بعد دوبارہ ڈرون وہاں نہیں گیا. ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی, ہم گراؤنڈ کر سکتے ہیں. نہیں, یہ تو جو پروفیشنلز ہیں وہ بتا سکیں گے آپ کو, لیکن میں تو بحیثیت سیاسی کارکن کے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ ہم اس پہ ایک حکمت عملی اختیار کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ حکمت عملی امپلیمنٹ کرنے کی طاقت ہے. یقیناً جو حکمت عملی سب مل کر بنائیں گے وہ ایک ایسی حکمت عملی ہوگی جس پر عمل کیا جا سکے گا. اگر وہ عمل نہ کرنے کے قابل ہوئی تو پھر وہ حکمت عملی تو نہ ہوئی. گورنرز کب چینج کر رہے ہیں؟ ابھی ایشوز جو ہیں وہ دوسرے ہیں. جیسے آپ نے خود کہا, انرجی کا سوال ہے, دہشت گردی کو ختم کرنے کے معاملات ہیں. بلدیاتی انتخاب کب ہونے جا رہے ہیں؟ پنجاب میں تو بلدیاتی انتخابات ود ان 6 months ہم نے کرانے ہیں. ہمارا اپنے لوگوں کے ساتھ یہ وعدہ ہے. یہ بھی چونکہ صوبوں کا معاملہ ہے, باقی ہر صوبہ بھی اپنا اپنا فیصلہ کرے گا, لیکن بلدیاتی انتخابات ڈیو ہیں, طویل عرصے سے ڈیو ہیں, ان کو ہونا چاہیے. دنیا میں اگر کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو, انڈیا میں ہو, امریکہ, کہیں بھی ہو, اور ان کی جڑیں اگر پاکستان کے کسی علاقے, کسی فرد, کسی باشندے سے ملیں, تو وہ خفیہ ہاتھ کا لفظ کبھی استعمال نہیں کرتے. وہ نام لیتے ہیں کہ یہ پاکستانی تھا, یا یہ پاکستان کے علاقے سے آیا, یا پاکستان کے علاقے میں اس نے ٹریننگ لی ہے, یا قبائلی علاقے میں ٹریننگ لی ہے. وہ نام لے کر کہتے ہیں. ہمارے ہاں روایت خفیہ ہاتھ, غیر ملکی ہاتھ, خفیہ ہاتھ, غیر ملکی ہاتھ. اس روایت کو توڑ کر کیا آپ بتائیں گے کہ بلوچستان میں اگر کسی ملک کی ایجنسی کام کر رہی ہے تو اس کون سا ملک ہے, وہ کون سی ایجنسی ہے؟ پختونخوا میں اگر وہ کر رہی ہے تو وہ کون سا ملک ہے, کون سی ایجنسی ہے؟ دیکھیں, جب آپ کا جسم بیمار ہو جائے تو ہر قسم کا جراثیم جب آپ پر حملہ تو کر دیتا ہے, اور اس بیماری کے ساتھ 10 بیماریاں آپ کو اور لگ جاتی ہیں. پاکستان میں بھی جو صورتحال رہی اس کے نتیجے میں یقیناً بہت سے قوتیں ہو سکتی ہیں جو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی ہوں گی, لیکن جن کو کرتی ہیں وہ تو ہمیں پاکستانی چہرے ہی ابھی تک نظر آئے ہیں. تو ہم اگر اپنے گھر کے حالات ٹھیک کر لیں, اپنے جسم کو طاقتور اور توانا بنا لیں, تو پھر کوئی خفیہ ہاتھ ہمارا نہیں بگاڑ سکتا کچھ. حوصلہ دینے کے لیے جو اس وقت آپ کا ووٹر بھی ہے اس میں شامل, جو سٹرگل کر رہا ہے, لوڈ شیڈنگ ویسی ہی ہے, فیصل آباد میں جو اس کے ساتھ ہوا ظاہر ہے ہم نے دیکھا, پاکستان کے لوگ جن کو بہت امیدیں ہیں آپ سے, انہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ 503 ارب روپیہ دنوں میں, ہفتوں میں نہیں, دنوں میں اس کا بندوبست کیا گیا, اور اپنا قرضہ جو کہ ملک کے اندر بجلی کی کمپنیوں کا ادا کرنا تھا وہ ہم نے ادا کیے. اب دنیا کے سرمایہ کار جو ہیں وہ پاکستان میں آ کے کام کرنا چاہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت پاکستان میں وجود میں آ گئی ہے جو اپنے قرضے اتار سکتی ہے. یہ آئی پی پیز جن کو پیسے دیے جا رہے ہیں, ان کا آڈٹ ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ آڈٹ کے بعد ہی ہوا ہے. یہ تو ان کے ماضی کے پیسے تھے, ان کے بل تھے. جیسے آپ کے گھر کا بل آتا ہے بجلی کا, اس پہ یونٹس لکھے ہوتے ہیں, بجلی کی قیمت لکھی ہوتی ہے. اس کے بھی سارے آڈٹ وغیرہ موجود ہیں. یہ ان کو پیسوں کو جمع ایک ٹی وی چینل کمپین چلا رہا ہے, کہ ایڈ کمپین چل رہی ہے کہ آئی پی پیز جن کو پیسہ ادا کر دیا گیا ہے ایک دم, ان کمپنیز کا آڈٹ نہیں ہوا, اور آپ کی توجہ دلائی جا رہی ہے. میں اس لیے یہ سوال کر رہا ہوں کہ اس کمپنی کے جو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ کا صدارتی امیدوار کون ہوگا؟ یہ جب صدر صاحب کا الیکشن آئے گا اس وقت دیکھیں گے. ابھی تو ہم اس صدر صاحب کا پورا احترام کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, اور ہماری جس طرح خواہش تھی کہ پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے,
ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام عہدوں پر فائز لوگ اپنی مدت جو آئینی مدت ہے اس کو وہ عزت اور احترام کے ساتھ پورا کریں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے کوئی نام آپ کے ذہن میں ہے؟ یہ پارلیمنٹ کے اندر جماعتوں سے مشورہ کر کے یعنی اپوزیشن ایسا ممکن ہے کہ آپ اپوزیشن سے لے کر ماضی میں دونوں طرح کے کام ہوئے ہیں، اپوزیشن سے بھی لیا گیا اور برسر اقتدار جماعت کے چیئرمین بھی رہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے۔ یہ آپس میں کمیٹیوں کے چیئرمینس جو ہیں ان میں ایک مشاورت کا عمل ہوتا ہے، مشاورت کے عمل سے اس کام کو بھی تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ ورکنگ کلاس سے تعلق رکھنے والے ایک باہمت شخص کی گفتگو آپ نے سنی، جو آج وفاقی وزیر بننے کے بعد بھی اسلام آباد کی وزراء کالونی کے شاندار بنگلے میں نہیں بلکہ پنجاب ہاؤس کے ایک کمرے میں مقیم ہے۔ سادہ لباس پہنتا ہے مگر اس نے اپنی سفید پوشی کو کبھی اپنی کمزوری نہیں بننے دیا۔ ورکنگ کلاس کے لوگوں کے لیے پرویز رشید ایک ثبوت کے طور پر موجود ہے کہ اگر عزم اور حوصلہ ہو تو کوئی بھی طبقاتی تفریق آپ کو آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتی۔